نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ قارون کے متعلق مزید آگے باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ قارون جب اپنے قافلے کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا، وہ جب کسی طرف جاتا تو 300 کا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ اپنے قوم کے سامنے اپنی زینت، خوبصورتی اور شان و شوکت سے نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو فرمایا کہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو کہ دنیا چاہتے تھے، دنیا کی زندگی چاہتے تھے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی اسی طرح مل جاتا جس طرح قارون کو ملا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو بڑا قسمت والا ہے، بڑی قسمت اس کی اچھی ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح یہ تمنا کرتے ہیں۔ کئی لوگ دنیا داروں کو دیکھ کے کہتے یار یہ تو بڑے مزے کر گئے تھے، بڑے پراڈوں میں پھر رہا ہے، ہاں جی اس کے پاس فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں پلازا ہے، اس کے، تو ہماری بھی یہی حالت ہے آج کل۔ تو اس ٹائم بھی لوگوں کی یہی حالت تھی۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ہائے کاش کہ ہمارے پاس بھی اسی دنیا کی تمنا لوگ کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ اور تھا، وہ کون تھے؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ان پہ تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے، یہ جو ہو رہا ہے، مال پہ فخر ہو رہا ہے یا جو لوگ اس کی تمنا ہے، ان کے لیے تو تباہی ہے۔ اہل علم کیا کہتے تھے؟ وقال الذین اوتوا العلم، اور لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا، ویلکم، اس کے لیے تو تباہی ہے، ثواب اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ بہتر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ثواب اللہ خیر، اور فرمایا کہ وہ ثواب کس کو ملے گا؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ ولا يلقاها الا الصابرون، اور
وہ ثواب اور اللہ کے ہاں عزت اس کو ملے گی جو صبر کرے گا۔ اب دنیا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، دیکھ کے للچاتا ہے، لیکن فرمایا کہ صبر والے لوگ بھی ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ یہ جو آخرت کی خیر ہے، جو اللہ کے پاس خیر ہے، وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جو صبر والے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو دھنسا دیا زمین میں، قارون کو، اس کے خزانوں سمیت۔ وہ کس طرح واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بات کرتے تو پہلے اعلان فرماتے کہ آج اس مسئلے کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو آپ نے بیان کیا کہ تعزیرات، سزاؤں کے بارے میں بیان ہوگا۔ اس طرح ہمارے قرآن میں بھی سزائیں مقرر ہیں، لیکن اس کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو نافذ کی تھی۔ تورات میں فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی فلاں سزا ہے، چور کی فلاں ہے۔ اسی طرح زانی کی سزا آج بیان ہوگی، جو بدکاری کرتا ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جو بدکاری کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہوگا۔ اور یہ جو سزا ہے نا زانی کی، یہ قرآن میں بھی مذکور ہے، سورۃ نور میں بیان فرمایا ہے۔ یہ سب سے سخت سزا ہے، کیونکہ قاتل کی سزا قتل ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قتل کیا، اس کے بدلے میں اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کو حکومت قتل کرے گی، قصاص لے گی۔ قتل ہو گیا، 2 منٹ میں بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو زنا کی سزا ہے، یہ تو اس کو زمین میں گاڑ کے اور پتھر مارے جائیں گے۔ اب 1 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے، 3 گھنٹے لگتے اس کے ساتھ اس کی جان نکلنے میں۔ تو سب سے سخت سزا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے، تو یہ قارون جو تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، اور کسی موقع کے تلاش میں تھا کوئی ایسی بات ان کے اوپر آئے۔ تو جب اس نے سزا سنی بدکاری کی، اس نے ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو پیسے شیسے دے کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے تو تم اٹھ کے الزام لگا دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ اس نے پیسے دیے۔ دوسری دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے تو وہ عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ یہ سزا سب کو ملے گی، جو بھی کرے گا۔ آپ نے فرمایا بالکل، جو بھی یہ غلط کام کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کام کیا۔ اس عورت نے کہا۔ اب دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو آج نیک لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر یہ الزام لگاتے ہیں، باقی باتیں ختم ہو جائے تو پھر یہ الزام لگاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ۔ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ الزام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہوئے گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ مجمع ہے، اب تقریر فرما رہے ہیں اور وہ عورت کھڑی ہو کے اس نے الزام لگا دیا۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو ہی اب کوئی فیصلہ فرما کہ یہ تو اب اس حد تک آ گئے۔ سجدے کے بعد آپ نے اس عورت کو بلایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، سچ سچ بتا دے۔ تو جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا جی مجھے تو قارون نے اتنے پیسے دیے، میں نے تو اس لیے یہ بات کہی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اللہ فرمائے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، بڑی بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، تو قارون کو اللہ نے اس کی جو مکانات تھے، جو کوٹیاں تھیں، جہاں اتنے خزانے پڑے تھے، سب کو اللہ نے زمین بوس کر دیا، زمین کے اندر دب دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، زمین اللہ کی بات مانتی ہے، ہوائیں اللہ کی بات مانتی ہے، سمندر اللہ کی بات مانتے ہیں، تو اس کو دھسا دیا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، فرمایا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، جو اس کے بڑے بڑے گروپ تھے نا، فرمایا کہ کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اور اس کو دھسانے سے بچا لیتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ انتقام لے سکتا تھا۔ اللہ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے واللہ ذو انتقام، اللہ خود منتقم نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا کہ کوئی گروپ نہیں تھا، کوئی حمایتی نہیں تھے کہ اس کو بچاتے، اور نہ وہ اللہ سے انتقام لے سکتا تھا۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا پرست ہیں، وہ دنیا کو دیکھ کے وہ للچاتے ہیں، حلال حرام چھوڑ کسی کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، کسی کے مال پہ وہ ہاتھ صاف کرنے سے رکتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک دن ہے حساب۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کاش ہم اس طرح ہوتے، اور دوسروں نے کہا کہ یہ تو تباہی ہے، اصل مدد تو اللہ کی۔ حضرت سلمان بن ملک بن مروان، یہ ایک بادشاہ تھا صحابہ کرام کے دور کے بعد۔ مروان تھا، پھر اس کا بیٹا ملک تھا، اس کا باپ ملک تھا، پھر مروان تھا، پھر سلمان اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ وہ طواف کر رہا تھا کہ ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن شکل سے تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن حالت سے وہ غریب نظر آتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، پوچھا آپ نے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہے، یعنی حضرت عمر کا پوتا ہے۔ تو تابعی تھا، کیونکہ حضور سے اس کی ملاقات تو نہیں تھی۔ حضرت سالم عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ تو اس کو بلایا، کہا کہ بیٹا تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میرا نام سالم ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عمر ابن خطاب کا میں پوتا ہوں۔ تو سلمان نے اسے کہا کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تیرے دادا حضرت عمر کا میں بڑا مداح ہوں، میں ان کا تعریف کرنے والا ہوں، تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو سالم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے گھر میں کسی اور سے مانگوں تو یہ میرے ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں۔ یہ کہا آگے سے، کیا کہا؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تو میں اللہ سے مانگنے آیا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بڑا غیرت والا ہے، عمر ابن خطاب کا پوتا ہے۔ بس اس نے چھوڑ دیا، لیکن اپنے غلام سے، نوکر سے کہا کہ جیسے ہی یہ طواف سے فارغ ہو، باہر نکلے تو حرم سے باہر جب جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ باہر طواف ختم ہوا، نوکر اس کو لے گئے کہ بادشاہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو کہا کہ جوان، وہاں تو چلو اللہ کا گھر تھا، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کوئی ضرورت ہو
تمہاری میں کیا خدمت کروں؟ تو سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو خدمتیں ہیں، آپ دنیاوی کر سکتے ہیں یا اخروی کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کی میرے ساتھ مدد کر سکتے ہیں یا آخرت کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کہ دنیا آخرت تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دنیا میرے پاس ہے، مال دولت آپ جو بھی کہتے ہیں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو عجیب جملہ کہا سالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمایا کہ دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، میں تو اللہ سے بھی آخرت مانگتا ہوں، جب آخرت میں آپ میری مدد نہیں ہے تو دنیا تو میں نے اللہ سے بھی کہی تو کون ہے؟ ہاں جی، میں نے دنیا کبھی اللہ سے، دنیا کیا چیز ہے کہ اللہ سے میں دنیا مانگوں کہ مجھے یہ دے مجھے وہ دے؟ تو جب آخرت آپ نہیں دے سکتے تو وہاں سے وہ نکلے اور جناب چلے گئے۔ بادشاہ حیران و پریشان رہ گیا، اس کو ایک پیغام مل گیا کہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا نہیں۔ ایک نوجوان ان کو یہ بات سمجھا گیا تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو دسا دیا اس کے گھر کو، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ جناب وہ انتقام لے سکتا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کل اس کے طرح ہونے کا تمنا کی تھی کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، ایسا مال ہمیں بھی مل جائے، جن لوگوں نے کل اس جیسے ہونے کی تمنا کی تھی، یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، اس لیے ٹکرے مارنے کی ضرورت، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ لوگ بھی مان گئے جنہوں نے کل تمنا کی تھی کہ قارون کی طرح ہو جائے، جب وہ دھنسایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، انہوں نے کہا ہائے تعجب ہے، کاش کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کی چاہتا ہے، وہ من عبادی، اپنے بندوں میں، وَيَقْدِرُ، اور جس کی چاہتا ہے وہ کم کرتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمیں نجات نہ دیتا، امن نہ دیتا، تو آج ہم بھی اس کے ساتھ دسائے جاتے۔ وہ تمنا کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ زمین بوس ہو جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور تعجب کی بات ہے کہ بے شک اللہ کافروں کو فلاح نے کامیابی نہیں دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تو یہ یہاں پر قارون کی بات یہاں مکمل ہو گئی کہ اس نے یہ حرکت کی، اللہ نے اس کے ساتھ اس کا انجام یہ ہوا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔